سورۃ اللیل کی آیت نمبر 12۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى۔ إن علينا للهدى، بے شک ہمارے ذمے ہے البتہ رہنمائی کرنا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہی لیے ہے آخرت بھی اور اولا بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے تم کو ڈرا دیا ایسی آگ سے جو شعلے مارنے والی ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہی شخص جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اعمال مختلف ہیں، انہی مختلف اعمال کی وجہ سے آخرت میں نتیجہ بھی مختلف ہوگا۔ انہی قسموں میں ایک قسم یہ آئی تھی کہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ وہ ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا عورت کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے مرد یا عورت نہیں بن سکتے، جو اللہ نے بنا دیا وہ بس بنا دیا، جس کو بیٹا بنا دیا وہ بیٹا ہے، جس کو بیٹی بنا دیا وہ بیٹی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیوں نہیں کیا کہ سب کو ہدایت بھی دے دیتے؟ جو ماں کے پیٹ سے بیٹا یا بیٹی بنا کر پیدا کر سکتا ہے، وہ شکم مادر سے ہی سب کو ہدایت یافتہ پیدا کر دیتا تو گمراہی دنیا میں ہوتی نا۔ تو پھر کیا ضرورت تھی ان سارے دنیا کے بنانے کی اور پھر سارے سلسلے کی؟ اس کی ضرورت ہی نہ رہ جاتی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان علینا للہدی، ہمارے ذمے صرف ہدایت کے اسباب فراہم کر دینا ہے۔ اگر اللہ پاک اسی طرح زبردستی سب کو ہدایت دے دیتے تو پھر نہ تو کوئی امتحان رہتا، نہ ہی انسان کا کوئی اعزاز رہتا۔ آخرت میں جو اس کو عزت ملنی ہے وہ عزت کس بنیاد پہ ملنی ہے کہ اس نے ہدایت کے راستے کا خود انتخاب کیا۔ اگر اللہ پاک زبردستی اس پہ ہدایت کو مسلط کر دیتا تو پھر تو اس کا امتحان بھی کوئی نہیں تھا، امتحان نہیں ہونا تھا تو اعزاز بھی کوئی نہیں ہونا تھا۔ ساری مخلوقات میں جو اللہ پاک نے اس انسان کو عزت دی، شرف دیا، کرامت دی، اس کو خلیفہ بنایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ہدایت کے اسباب دیے ہیں، ہدایت زبردستی نہیں دی۔ آگے اس کو کہا کہ بھئی اپنی مرضی سے ہدایت کا انتخاب کرو یا گمراہی کا انتخاب کرو۔
تو چنانچہ فرمایا کہ ہمارے ذمے ہدایت کے اسباب فراہم کرنا ہے۔ اللہ نے دے دیے، اللہ پاک نے انسان کو آنکھیں دی، اللہ پاک نے انسان کو کان دیے، اللہ پاک نے انسان کو دل دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ اسباب ہیں سارے جن سے انسان پرکھ سکتا ہے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے۔ پھر دنیا جہان میں اللہ نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلائل ایسے بکھیر دیے جن کو دیکھ دیکھ کر انسان ہدایت پہ آ سکتا ہے۔ ان کی دعوت دی ہے، پچھلی صورتوں میں آپ پڑھ چکے، اونٹ کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، کتنی قدرت کے دلائل اللہ پاک نے بکھیر دیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے، نیک بندے، چنے ہوئے بندے، اپنے پیغمبروں کو علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو بھی بھیجا کہ جا کے انسان کو سمجھاؤ، یہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ تو گویا ہدایت کے اسباب بھی اس کے اندر رکھے، ہدایت کے لیے چیزیں بھی فراہم کر دی، ہدایت کے راستے کی طرف نشاندہی کرنے والے اللہ نے اپنے رہنما بھی اپنی طرف سے بھیج دیے۔ اس کے بعد بھی کوئی انسان گمراہ ہو جائے تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہمارے ذمے ہدایت دینا، زبردستی مسلط کرنا نہیں۔ اللہ پاک چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، جس انسان کو اللہ نے آنکھوں والا بنا دیا وہ آنکھوں والا ہے، جس کو اللہ نے نابینا بنا دیا وہ نابینا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کوئی بھی انسان چون چرا نہیں کر سکتا۔ کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے تندرست صحیح سلامت اعضاء کے ساتھ پیدا کر دیا، کسی کو اپاہج مفلوج اللہ پاک نے پیدا کر دیا۔ اس پہ کوئی بھی انسان وہ یہ نہیں کہہ سکتا ایسا کیوں ہوا۔ تو اگر اللہ پاک اسی طرح ہدایت والے اور گمراہیوں والے وہ بھی زبردستی کر دیتا، پھر نہ امتحان رہتا، نہ اعزاز رہتا، نہ گمراہ لوگوں کو کوئی سزا رہتی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہمارے ذمے ہدایت کے اسباب فراہم کرنا ہے، زبردستی ہدایت دینا نہیں۔ آگے انسان کی مرضی وہ کہاں جاتا ہے۔ باقی فرمائے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اس میں کوئی شک نہیں، آخرت بھی ہماری ہے اور اولا یعنی دنیا بھی ہماری ہے۔ آخرت کا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور اس دنیا کی بھی، کائنات کی بھی، ہر چیز کا مالک اور مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اسباب اکٹھے کر دیے، سامان فراہم کر دیا، اس کو وسائل دے دیے، رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو بھیج دیا۔ آگے اس کی مرضی ہے کہاں جاتا ہے۔ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے تم کو خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا، متنبع کر دیا اور ڈرا دیا ہے ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی، شعلے مارنے والی۔ تلظہ ایسی آگ کو کہتے ہیں جس کے شعلے بہت بلند ہو رہے۔ اللہ پاک فرماتے میں ایسی آگ سے تمہیں ڈرا چکا ہوں، خبردار کر چکا ہوں، آگاہ کر چکا ہوں، پھر بھی اگر تم اس آگ میں جاتے ہو تمہاری اپنی بدبختی ہے۔ فرمایا الذی لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس آگ میں کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو بڑا بدبخت ہوگا، وہی اس آگ کے اندر جائے گا۔ الاشقیٰ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کا معنی بڑا بدبخت، ایک ہوتا ہے شقی عام بدبخت، ایک اشقیٰ بڑا بدبخت۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آگ میں وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، اور بڑا بدبخت کون ہوگا؟ الذی کذب وتولی،
جس نے تکذیب کی یعنی حق بات کو ٹکرا دیا، توحید کو جھٹلا دیا، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، وتولا اور منہ پھیر لیا۔ میرے بھائیوں، اگر ان دو آیات پہ غور کریں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر صرف وہی لوگ جائیں گے جو بڑے بدبخت ہوں گے، یعنی بڑا بدبخت کون؟ جو کافر ہوگا۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر مگر وہی شخص جو بڑا بدبخت ہوگا، اور بڑا بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولا، جس نے تکذیب کی اور منہ پھیرا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تو کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس آیت سے یہی بات معلوم ہو گئی کہ جو شخص چٹلانے والا نہیں ہے، یعنی کافر نہیں ہے، جس نے دین سے منہ نہیں پھیرا، حق والا ہے، دین والا ہے، اسلام والا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا مرضی گناہ گار ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیات سے اور احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ گار مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو انسان قیامت کے دن مسلمان ہونے کی حالت میں آئے گا، کافر تو جائیں گے ڈائریکٹ جہنم کے اندر سیدھے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ ہم سب کی کفر اور شرک سے حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان ہوگا، ان مسلمانوں میں جس نے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے معافی مانگ لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، یہ مسلمان جہنم سے بچ جائے گا۔ یا کسی مسلمان کو اس کے حافظ بیٹے کی وجہ سے، اس کے خاندان میں حافظ کی وجہ سے، یا عالم دین کی وجہ سے، یا شہید کی وجہ سے اس کی سفارش ہو گئی، یا اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو گئی، یہ مسلمان بھی جہنم سے بچ جائے گا۔ یا ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں ملی، اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ نے اس کو جہنم سے اس کے کسی عمل کی برکت سے ویسے ہی بچا لیا، تو یہ مسلمان بھی بچ جائے گا۔ لیکن بہت سارے مسلمانوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر یہ آیت مبارکہ تو بتا رہی کہ جہنم میں مسلمان کوئی نہیں جائے گا، تو یہ بظاہر آپس میں تضاد ہے۔ لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس آیت کی تفسیر ایسی کی ہے کہ جس سے کوئی تضاد باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ 3 تفسیریں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ یہ جو آگ کے متعلق فرمایا نارن تلظا، شعلے مارنے والی آگ، اس آگ کے اندر صرف کافر ہی جائیں گے۔ مسلمان جو جائیں گے وہ شعلے مارنے والی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہیں جائیں گے۔ ماڑا موٹا سیک لا کے مسلمانوں پاک کر کے اللہ پاک جنت میں پہنچا دیں گے۔ یعنی ایک تو تفسیر یہ ہے کہ یہ جو نارن تلظا ہے، بھڑکنے والی آگ، شعلے مارنے والی آگ، اس میں صرف کافر ہی جائیں گے، مسلمان اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولا، کہ اس آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں وہی جائیں گے جو بڑے بدبخت ہوں گے۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، اس زمانے کے جو لوگ، یہ آیات مبارکہ سارے انسانوں کے لیے نہیں، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص ہے کہ آپ کے زمانے کے اندر جو شخص بڑا بدبخت ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جس شخص نے اسلام قبول کر لیا، یعنی وہ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ صحابی بن گیا، اور صحابی اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اول تو گناہ ان سے بہت کم ہوئے، بہت کم، اگر بالفرض کوئی ہوئے بھی تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کے نہیں جائیں گے۔ تو یعنی یہ آیت مبارکہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے، کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا، جو صحابی رسول بن گیا، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے لیے اللہ پاک نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، سب کے لیے، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ حسنہ کا وعدہ جن کے لیے ہو چکا ہے وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین ہیں۔ لہذا میرے عزیز دوستو، اہل بیت ہو یا صحابہ کرام ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، اہل بیت کو تو اللہ پاک نے ڈبل شان عطا کر دی کہ وہ صحابہ بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہیں۔ ان کی تو دوہری گویا کہ فوقیت اور سعادت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی بھی یہ شان ہے کہ اگر بالفرض ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اللہ پاک نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی صحابی کے متعلق اپنے دل کے اندر میل رکھنا یا کسی اہل بیت کے فرد کے متعلق اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنا اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ گویا اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو مومن ہو گیا وہ پکا جنتی، اور جو اس زمانے میں کافر رہ گیا تو وہ پکا جہنمی۔ بعد کے زمانے والوں کی بات نہیں ہے۔ دو تفسیریں ہوگی، اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ لا یصلح کا مطلب کہ اس میں نہیں جائے گا مگر وہ جو بڑا بدبخت ہوگا۔ نہیں جانے کا مطلب ہمیشہ کے لیے جانا ہے، یعنی جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ جو مسلمان اگر اپنے گناہوں کی بدولت اور اس کو سفارش بھی کوئی نہ ملی، اللہ کی خاص رحمت بھی اس پہ نہ ہوئی اور اس کو جہنم میں جانا بھی پڑا، تو مسلمان تھوڑے سے وقت کے لیے جائے گا اور پھر مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بالآخر یہ جنت میں چلا ہی جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں 14ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر بھی یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے زندگی میں ایک ہی دفعہ اسلام قبول کیا ہوتا، زندگی میں ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھا ہوتا۔ یہ وقت کون سا ہوگا؟ علماء فرماتے یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا۔ اس وقت کافر کہیں گے کاش کہ ہم نے ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھا ہوتا، ایک ہی دفعہ ہم اسلام قبول کر چکے ہوتے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بات طے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کی سزا انہی لوگوں کو ملے گی جو بڑے بدبخت ہوں گے۔ اور بڑا بدبخت کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو کافر اور مشرک ہے، جس کی زندگی بے ایمانی کی حالت میں گزری، اور یا جس کا خاتمہ بے ایمانی پہ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ یہ بڑا درجہ ہے بدبختی کا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ اس سے کم
جو انسان کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، یہ اس سے کم درجے کا بدبخت ہے۔ اور پھر اس سے کم درجے کا بدبخت وہ ہے کہ جو انسان گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، توبہ سے اس کی بدبختی ختم ہوتی رہتی۔ اس لیے فرماتے ہیں جب انسان سے غلطی ہو جائے فوراً توبہ بھی کرے اور اس کے بعد کوئی نیک عمل بھی کرے۔ یہ جو نیک عمل ہیں یہ انسان کی بدبختی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہی صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے کہ انسان نیکی کی طرف بڑھتا رہے تو اللہ پاک اس کو آہستہ آہستہ جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تو بیان تھا اس شخص کا جو اشقا ہو، بڑا بدبخت ہو۔ اگلی آیات میں بیان ہے اس شخص کا جو اتقا ہو، اتقا جہنم سے بچا لیا جائے گا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔